إن الله بصير بالعباد أستغفر الله وأسأله التوبة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أحمد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کا دن عید زہرا بھی ہے، عید شجاع بھی ہے، عید امامت بھی ہے، عید ولایت بھی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن محمد والے محمد کے چہروں پر لوگوں نے خوشیوں کے آثار دیکھے، چونکہ شیعوں کو بنایا ہی محمد والے محمد کی طینت سے گیا ہے۔ وہ خاک، وہ نور جس سے محمد والے محمد کو بنایا گیا، جو کچھ بچا پروردگار نے اس سے محمد والے محمد کے شیعہ بنائے۔ اور اتنی عظمت ہے اس خاک کی، اس نور کی، اس محبت کی، ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے لے کر 45 دن خوشیوں کے دن ہیں، تجلیات انوار مصطفی کے دن ہیں۔ وہ محمد کہ جس کو خلق کرنے کے بعد خود اس کا خالق بھی فخر کرتا ہے، وہ محمد جن کے انوار پھیلتے ہیں تو ہر طرف ہدایت کے نور اور چراغ روشن ہوتے ہیں۔ تو ان ایام میں ہم سب کو چاہیے کہ محمد والے محمد کی خوشیوں کے ساتھ خوشیاں منائیں، محمد والے محمد کے ساتھ عید منائیں۔ لیکن مومن کے لیے عید کیا ہوتی ہے، خوشی کیا ہوتی ہے؟ معصوم فرماتے ہیں مومن کے لیے ہر دن عید کا دن ہوتا ہے جس دن مومن گناہ نہیں کرتا۔ لہذا اگر محمد والے محمد کے ایام اور ولادتوں اور اعیاد پر ہم خوشیاں مناتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو خوش بھی کرنا ہے، لوگوں کو خوش بھی کرنا ہے، اور اس خوشی کو عبادت بھی بنانی ہے۔ لیکن اس عبادت میں کسی نجاست کی، کسی گناہ کی ملاوٹ نہیں کرنی ہے۔ یعنی وہ عبادت، وہ عید، وہ خوشیاں جو عبادت بھی ہوں لیکن نجاست سے پاک ہوں، گناہ سے پاک ہوں، ملاوٹ سے پاک ہوں۔ خلوص کے ساتھ مومن اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ جب لے کر علی علی کرتا ہے تو خدا کو یہی چہرہ پسند ہے۔ وہ دل کے جس دل میں خیال آتا ہے علی سے محبت کا اور کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ دل خوش ہو رہا ہے علی کی تخلیق پر، علی کی شجاعت پر، علی کی امامت پر، علی کی اولاد محمد مہدی کی صورت پر، تو جو شخص خوش ہوتا ہے اکیلا بیٹھ کر، خدا اس پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ لہذا ہمیں ان 45 دنوں میں کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم ان خوشیوں کے دنوں کو منائیں، سیلیبریٹ کریں، خوشیاں منائیں۔ اور جب ہمارے اپنے بھی معاشرے میں رواج ہوتا ہے کہ جب کسی کے ہاں کوئی فوت کی ہوتی ہے تو کوئی ناراض بھی ہوں،
تو انتظار نہیں کرتے کوئی ان کو منانے آئے، بلکہ سن کر ہر شخص چلا جاتا ہے۔ لیکن جب خوشی ہو تو پھر جس کے گھر خوشی ہوتی ہے، اب یہ 45 دن کی خوشیوں کے صاحب اور اہل کون ہیں؟ محمد و آل محمد کے شیعہ ہیں، خود محمد و آل محمد ہیں۔ اب ہمارے گھر خوشی ہے، اب اس خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو خوشیاں سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہماری برادری کے، ہمارے رشتوں کے، ہمارے دوستوں کے، وہ تمام لوگ ہمیں معلوم ہو کہ ہماری خوشیوں میں اگر وہ کسی وجہ سے نہیں آتے تو ہمیں ان کو بلانا چاہیے، ان کے در پہ جانا چاہیے، ان کے گھر پہ جانا چاہیے، ان کو سلام کرنا چاہیے۔ اور مومن جب کبھی بھی اس نیت سے اپنے گھر سے اٹھتا ہے کہ وہ جا کے کسی مومن کے گھر اس سے ملاقات کرے گا رضا الہی کے لیے، تو پروردگار اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اتنی عظمت ہے مومن کی۔ تو ان خوشیوں کے ایام میں پہلی بات ہمیں گناہ نہیں کرنے، اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے، یعنی اللہ کو بھی ناراض نہیں کرنا، اور دوسری بات کسی مومن کو ناراض نہیں کرنا۔ یہ خوشی کا پہلا تقاضا، یہ عید کا پہلا تقاضا ہے۔ ان ایام ہے خوشی کے اندر، عید کے اندر ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ اللہ کو راضی رکھنا ہے، اور اللہ کے بندوں کو اپنی حد تک کوشش کرنی ہے کہ انسان ناراض نہ کرے۔ ہاں وہ انسان اگر انسان کو گناہ کی دعوت دیتے ہیں تو یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مومن کہہ رہا ہے مجھے گناہ کے لیے برا ہے تو میں اسے ناراض نہ کروں۔ نہیں، معیار کیا ہے؟ معیار اللہ کی رضا ہے، معیار محمد و آل محمد کی خوشیاں ہیں۔ ہر وہ بات جس پہ محمد و آل محمد خوش ہو، ہر وہ بات جس پہ خدا خوش ہو، ہمیں وہ کرنی چاہیے، اس میں لوگوں کو شریک کرنا چاہیے، اس میں لوگوں کے پاس بھی جانا چاہیے، لوگوں کو ملنے بھی جانا چاہیے، لوگوں کو بلانا چاہیے، تاکہ یہ خوشیاں ہم سیلیبریٹ کر سکیں۔ یہ نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان کے اندر دونوں چیزیں، انسان کے اندر غم بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، تو جب خوشی کا موقع ہو تو انسان کو اپنے آپ کو انرجائز کرنا چاہیے، انسان کو اپنے آپ کو وہ فیول، وہ انرجی دینی چاہیے کہ جس سے انسان پورا سال زندہ بھی رہ سکے، کام بھی کر سکے، ترقی بھی کر سکے۔ اور وہ فیول خوشیوں کا آپ نے ابھی جمع کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ 1-1-2-11 ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ اکیلا کوئی مومن خود اکیلا خوشیاں مناتا رہے، کیوں نہ وہ 2 کے ساتھ، 10 کے ساتھ، 100 کے ساتھ اجتماعی طور پہ وہ خوشیاں منائے، تاکہ مسلمان اور مومن بھی راضی ہوں، خوش ہوں، اور اس کے ساتھ محمد و آل محمد کے یہاں بھی خوشیاں ہوں۔ صلوات پڑھیں۔ تو آج کے دن کی جو ایک اہم بات ہے کہ مختار ثقفی نے ایک ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے وہ وقت کے امام کے چہرے پر مسکراہٹ لایا۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ان 45 دنوں میں کوئی ایسا کام کریں جو مختار نے کیا۔ مختار جیسے کاموں میں سے کوئی ایک کام ایسا ہم کریں کہ جس پہ ہمارے وقت کے امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، امام حسین علیہ السلام کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آ جائے۔ اور یہ مہینہ مصطفیٰ کا مہینہ ہے، محمد مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ لانی ہے، اور محمد مصطفیٰ کا قلب ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو ہماری خواتین کو بھی، جوائنٹس کو بھی، سب کو چاہیے کوشش کریں حضرت فاطمہ الزہرا کو راضی کرنے کی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی، اور یقیناً وہ لمحہ کہ جس سے ان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے مسکراہٹ آ جائے گی، کائنات کی تمام عیدیں قربان کی جا سکتی ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ایک مسکراہٹ پر۔ تو عزیزان گرامی، وہ مختار کہ جس نے حضرت سجاد علیہ السلام اور اہل بیت رسول، خانوادہ رسول، ان مخدرات عصمت پہ چہروں پر بہت عرصہ بعد مسکراہٹ لانے میں کامیاب ہوئے، تو انہوں نے کردار پیش کیا۔
انہوں نے ایک تاریخ رقم کی، انہوں نے شجاعت کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ، علم کے ساتھ، دیانت کے ساتھ کائنات والوں کو بتا دیا کہ وہ لوگ جو علی سے محبت کرتے ہیں، جو کربلا سے عشق کرتے ہیں، ان کو خدا جب موقع دیتا ہے تو وہ خدا کے بندوں کی خدمت بھی کرتے ہیں اور خدا کے نمائندوں کو خوش بھی کرتے ہیں۔ تو جناب مختار کے حوالے سے ایک ربائی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ مختار کی تلوار کا احسان ہے ہم پر، مختار کی تلوار کا احسان ہے ہم پر، جس کے سبب عید شجاع آج ہے گھر گھر، جس کے سبب عید شجاع آج ہے گھر گھر۔ دیکھا جو ابن سعد کا، دیکھا جو ابن سعد کا گردن سے جدا سر، دیکھا جو ابن سعد کا گردن سے جدا سر، خوش ہو گئے عابد، خوش ہو گئے عابد کہ ہٹا سوگ کا منظر، لب پر جو امامت کے یہ مسکان سجی ہے، لب پر یہ امامت کے یہ مسکان سجی ہے، مومن کے لیے عید سے بڑھ کر یہ خوشی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لیکن یہ سر جو امام سجاد علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا، یہ عمر بن سعد کا سر تھا۔ سعد بن ابی وقاص صحابی رسول تھے اور انہی کے بیٹے عمر بن سعد ہیں، مشہور ہیں، ہر جگہ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ لیکن یہ چیز ہم سب کے سوچنے کی ہے کہ عمر بن سعد جو کہ رسول اللہ کا زمانہ بھی دیکھ چکے، اپنے باپ کی شجاعت بھی دیکھ چکے، رسول اللہ کے فرامین کو بھی جانتے تھے، لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پہ عمر بن سعد لڑکھڑا گیا، وہ مقام کیا تھا؟ وہ مقام اسے انتخاب کرنا تھا، دنیا کے ایک شہر کی حکومت چاہیے یا آخرت کے کئی شہروں کی حکومت چاہیے۔ عمر بن سعد نے دنیا کے ایک شہر کی حکومت کو پسند کیا۔ کیوں؟ وہ مادہ پرست تھا، وہ میٹیریلسٹک سوچ رکھتا تھا، اس کے لیے یہی دنیا ہی سب کچھ تھی۔ اگر وہ مومن ہوتا، اگر اسے قرآن پہ یقین ہوتا، اگر اسے رسول اللہ کے فرامین پر یقین ہوتا تو رسول اللہ فرما گئے کہ وہ اللہ نے بہشت اور بہشت کے اندر محلات اور جو شہر بنائے ہوئے ہیں، ان تمام کی تمام بہشتوں کے سردار اور مالک حسین ابن علی ہیں۔ اب ایک طرف امام حسین علیہ السلام نے اکیلے میں بلا کر عمر ابن سعد کو کہا بھی تھا، عمر ابن سعد تم میری مخالفت میں نہ آؤ، میں تمہیں آخرت کی نعمتوں کا وعدہ دیتا ہوں۔ کہا آخرت کس نے دیکھی؟ تو مولا نے کہا میں دنیا میں تمہیں جو کچھ چاہیے وہ دیتا ہوں۔ کہا مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ اب جب دو چیزیں انسان کے اندر آ جائیں، ایک دنیا والوں کا خوف اور دوسرا دنیا کی لالچ، جس شخص کے اندر یہ دو چیزیں آ جائیں، دنیا کی لالچ اور دنیا کے فاسق اور فاجر اور ظالموں کا خوف جب انسان کے دل میں رچ بس جائے تو اس شخص کے آگے حسین جیسے عظیم ہدایت کا چراغ اور مینار بھی آ جائے تو وہ شخص رائے حق پر اور صراط مستقیم پر نہیں آ سکتا۔ اگر آج کے لوگ حسین کے راستے پر نہیں آتے تعجب نہ کیا کرو،
کیونکہ آج بھی دنیا والوں کو ظالموں کا بھی ڈر ہوتا ہے، فاسقوں کا بھی ڈر ہوتا ہے، اور رشتہ داروں کا بھی ڈر ہوتا ہے، سسرال والوں کا بھی ڈر ہوتا ہے، گھر والوں کا بھی ڈر ہوتا ہے، باہر والوں کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ اب جب ہزار قسم کے خوف اور ڈر جن کے ذہن میں ہوں اور وہ اس قابل نہ ہوں کہ ایک خدا کا ڈر اپنے دل میں پال سکے، اب یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے جو ایک خدا سے نہیں ڈرتا وہ دنیا کی ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ جو ایک خدا کا خوف دل میں پا لیتا ہے پھر وہ ہر چیز سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ اب جس نے خدا کو اپنا لیا، خدا کے حسین کو اپنا لیا، خدا کے مہدی کا پرچم بلند کر لیا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ چاہے بحرین میں بیٹھا ہو، چاہے فلسطین میں بیٹھا ہو، چاہے لبنان میں بیٹھا ہو، چاہے ایران میں بیٹھا ہو، چاہے پاکستان میں بیٹھا ہو، افغانستان میں بیٹھا ہو، کائنات کے کسی ذرے میں بھی کسی نقطے پر بھی بیٹھا ہو، جس کے دل میں نور خدا ہو، نور مصطفیٰ ہو، نور فاطمہ ہو، نور مہدی چمک رہا ہو، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس کو معلوم ہے یہ جان تو آنی جانی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اگر اس حقیر سی جان سے حسین کے لب پر مسکراہٹ آ جائے تو اس سے قیمتی خزانہ کوئی نہیں۔ لیکن بات ہے ایمان کی، بات ہے محبت کی، بات ہے عشق کی، بات ہے یقین کی۔ جن کو یقین آ گیا انہوں نے حسین کو چن لیا، انہوں نے مہدی کو چن لیا، انہوں نے فاطمۃ الزہرا کو چن لیا، انہوں نے علی کے در کو کبھی نہیں چھوڑا۔ جن کو یقین نہ آیا انہوں نے کل بھی حکومتوں پہ قبضہ کیا، انہوں نے آج بھی حکومتوں پہ قبضہ کیا۔ وہ کل بھی ظالم تھے، وہ آج بھی ظالم ہیں، وہ کل بھی فاسق تھے، وہ آج بھی فاسق ہیں۔ انہی فاسقوں، فاجروں، ظالموں اور جابروں کی وجہ سے آج تک امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے۔ جو بھی مہدی سے محبت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کرے، اپنے علم کو آگے بڑھائے، اپنے تقوی کو آگے بڑھائے، اپنے ایمان کو آگے بڑھائے، اپنی تعداد کو آگے بڑھائے، اپنی ایمان کی کوالٹی کو اس منزل پر لے آئے جس منزل پر امام مہدی دیکھنا چاہتے ہیں۔ مہدی دورہ اس دن کے انتظار میں ہے جس دن 313 کامل الایمان مومن اور ان کے نائب پیدا ہو گئے۔ اس دن خدا حکم دے گا اپنے مہدی کو کہ آؤ اور اپنی ولایت اور امامت کا اعلان کر دو۔ امام زمانہ لگتا صلوات۔ تو اس لیے عزیزان گرامی ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ کل کربلا میں جن لوگوں نے امام حسین کو چھوڑ دیا آج ہم مہدی کو چھوڑ دیں، آج اپنے وقت کے امام کو چھوڑ دیں۔ لیکن یہ در جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے یہ وہ عظیم در ہے کہ لوگوں کو علم چاہیے تو اسی در سے ملتا ہے، علم چاہیے اسی در سے ملتا ہے، ایمان چاہیے اسی در سے ملتا ہے، بہشت چاہیے اسی در سے ملتا ہے، خدا چاہیے اسی در سے ملتا ہے، کائنات کی جو بھی چیز چاہیے ملتی اسی در پہ ہے۔ لیکن اس در سے تب ملتی ہے جب انسان اپنے آپ کو طہارت کا انسان اپنے آپ کو مرکب بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو مسجع بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو طہارت اور نور کا ایک مجسمہ بنا لیتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان محمد والے محمد کے قدموں پر چلے، ان کی سیرت پر چلے، ان کے راستے پر چلے، اور جب چل پڑتا ہے تو نہ دنیا میں یہ ہستیاں اکیلا چھوڑتی ہیں اور نہ ہی آخرت میں اکیلا چھوڑتی ہیں۔ عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرتا چلوں۔ ابراہیم بن مہران کوفہ کے رہنے والا ہے اور وہ نقل کرتا ہے ایک شخص ہے جس کی دکان تھی، جس کی مارکیٹ تھی، اور اس کا نام جو مشہور کنیت ابو جعفر تھی۔ لوگ آتے تھے اس سے، بہرحال
چیزیں لے جاتے تھے، مختلف آئٹمز لے جاتے تھے، خصوصاً سادات جب آتے تھے، علوی سادات جب آتے تھے، اور اگر ان میں سے کوئی ایسا ہوتا کہ جس کے پاس مال نہ ہوتا، پیسے نہ ہوتے، تو وہ چیزیں لے جاتے تھے، پیمنٹ نہیں کرتے تھے. لیکن ایسا نہیں کہ یہ ابو جعفر ان کو منع کر دیں، بلکہ جو ان کے امپلائی تھے ان کو کہہ دیتے تھے کہ جو علی ابن ابی طالب کا رجسٹر ہے اس میں یہ ادھار لکھ دو. علی کی اولاد کو جو بھی آتا تھا، جس کے پاس بھی سامان لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، کبھی اس نے انکار نہیں کیا تھا. جو بھی آتا اس نے اپنے امپلائیز کو کہا ہوا تھا جو بھی علی کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرے، علی کی اولاد ہو کے کہے کہ میرے پاس اس مال دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کبھی اسے خالی ہاتھ نہ بھیجنا. اب عزیزہ نگرامی، یہ ابو جعفر اور اس کا بزنس چلتا رہا، لیکن کچھ سالوں کے بعد وہ بینکرپٹ ہو گیا، اس کا کاروبار بیٹھ گیا. اب اس نے دکان بند کر دی، گھر میں بیٹھ گیا. گھر میں بھی جب سب کچھ پیسہ ختم ہو گیا تو پھر وہ پرانے رجسٹر اپنے کھول کے، اکاؤنٹ بکس کھول کے دیکھتا تھا کہ کس کس سے میں نے پیسے لینے ہیں. جو مر گئے ہوتے ان کے آگے لائن لگا دیتا، بھئی اب اس سے تو نہیں لیا جا سکتا. جو زندہ تھے تو ان سے لینے کی کوشش کرتا. ایک دن یہ گھر کے باہر، دروازہ کے باہر، گیٹ کے باہر بیٹھا تھا اور ایک دشمن محمد والے محمد وہاں سے گزرا، اس کے ساتھ بیٹھا. کہا ابو جعفر کس لیے پریشان ہو؟ کہا کاروبار ختم ہو گیا، اب میں اکاؤنٹ بک میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی ہو کہ جس سے میں نے قرض وصول کرنا ہو تاکہ میں اپنی زندگی گزار سکوں، اپنے بیوی بچوں کا اخراجات پورے کر سکوں. تو اس نے کہا کہ یہ جو اتنی بڑی ایک بک پڑی ہے اور تمہارا سب سے بڑا مقروض علی ابن ابی طالب ہے، تو تم علی سے قرضہ کیوں نہیں لیتے؟ اب اس ناسبے کی، دشمن محمد والے محمد کے یہ طعنہ اسے بہت برا لگا. اس نے اپنے عشق میں، محبت میں علی کی اولاد کو دیتا رہا تھا اور کبھی کسی سے مانگنے بھی نہیں گیا تھا. اب جب اس نے طعنہ دیا، اس کے دل کو تکلیف پہنچی، گھر چلا گیا. رات کو جب سویا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کی طرف آ رہے ہیں. آپ کے دائیں طرف امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے، آپ کے بائیں طرف امام حسین سید الشہداء علیہ السلام ہے. جب یہ آئے تو اس وقت امام حسن علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضرت رسول اکرم کہ حسن بیٹا آپ کے بابا کہاں ہیں؟ کہ جو ہی حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو پیچھے سے حضرت علی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. تو اس وقت خواب میں ہی یہ شخص دیکھتا ہے، رسول اللہ کہتے ہیں یا علی تو جو اس شخص کا مقروض ہے تو اس کا قرضہ کیوں نہیں دیتا؟ تو حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے ہاتھ میں ایک بیگ لے کے آیا ہوں اور یہ بیگ جو کچھ اس نے مجھے دنیا میں قرضہ دیا تھا وہ میں قرضہ واپس کرنے آیا ہوں. اب عام طور پہ ہم جتنے بھی خواب دیکھتے ہیں وہ خواب ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں جب اٹھتے ہیں تو کچھ ارد گرد نہیں ہوتا. اب اس نے جو خواب دیکھا، خواب میں رسول اللہ کو، امام حسن و امام حسین اور حضرت علی مرتضیٰ کو، اب اس خواب کے اندر حضرت علی مرتضیٰ نے اس شخص کو ایک تھیلا دیا، ایک بیگ دیا اور فرمایا کہ اس کے اندر تمہارے لیے 1000 دینار ہیں جو تم نے مجھے قرض دیا ہے، میں واپس کرنے آیا ہوں. یہ تو دنیا میں دے رہا ہوں لیکن آخرت میں تو آئے گا تو بے حساب دوں گا. اب جب مولا متقین نے اس شخص کو وہ بیگ دیا تو اس نے آگے بڑھ کر وہ بیگ لے لیا. اس کے بعد رسول اکرم فرماتے ہیں اے ابو جعفر تو جب تک زندہ رہے میری اولاد کو اسی طرح قرض دیتے رہنا،
میں مصطفیٰ ضامن ہوں کہ آج کے بعد تیرے کاروبار میں کبھی مشکل بھی نہیں آئے گی، تیرے پریشانی بھی نہیں آئے گی۔ کیونکہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں خدا نے وہ برکت دی ہے کہ پہلی دعوت جسے دعوت ذو العشیرہ کہتے ہیں، اس پہ ران ایک پکایا تھا، پورے خاندان بنو ہاشم کو دعوت دی تھی، سب کھا کے چلے گئے تھے، پھر بھی بچا ہوا تھا۔ یہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ کے فرمان کے اندر، کام کے اندر، ہاتھ کے اندر برکت، نام کے اندر برکت۔ یہی وجہ ہے کہ آج مصطفیٰ کی نسل کائنات کے چپے چپے میں ہے۔ یہ رسول اللہ کی نسل کی برکت ہے، حسب کی برکت ہے، نسب کی برکت ہے، علم کی برکت ہے، بات کی برکت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا آج کے بعد تیرے کاروبار میں تمہیں کبھی نقصان نہیں ہوگا، لیکن وہ جو تو نے نیکی کا راستہ کھولا ہوا تو اس کو کبھی بند نہ کرنا۔ اب خواب ختم ہوا تو یہ بیدار ہوا۔ اب بیدار ہوا تو عام طور پہ ہم بھی خواب دیکھتے ہیں، لیکن جو کچھ خواب میں دیکھتے ہیں وہ کمرے میں ہمارے ارد گرد بیٹھ کے ارد گرد ہوتا نہیں ہے۔ لیکن ابو جعفر نے کیا دیکھا؟ وہ تھیلا جو علی مرتضیٰ نے اسے خواب میں دیا تھا وہ اس کے بستر کے ساتھ تھا۔ کھڑا ہوا، وضو کیا، نماز شکرانہ ادا کی، اور پھر اپنی بیوی کو جگایا اور کہا بھلے مانس اٹھو، تجھے نہیں معلوم ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ دیکھو ہمارے گھر میں مال آ گیا، ہماری مشکل کے دن چلے گئے، غربت کے دن چلے گئے، فقر و فاقہ کے دن چلے گئے۔ آگے بیوی مومنہ تھی، بجائے اس کے کہتی کہ دکھا اس بیگ میں کیا ہے اور میرے لیے کتنا ہے، کہا ایسا تو نہیں کہیں تم نے کسی کا ڈاکہ ڈالا ہو، کسی کی چوری کی ہو، اگر کسی اور کا مال ہے تو واپس لے جا، مجھے یہ مال نہیں چاہیے۔ کہا بی بی یہ کسی اور کا مال نہیں ہے، یہ اس مرتضیٰ کا مال ہے جو میں اس کی اولاد کو قرض کے طور پہ دیتا۔ اب اس کے بعد یہ اپنی اکاؤنٹ بک لے کے آیا، اس کے بعد گننا شروع کیے کہ وہ تمام رقم جو اس نے اولاد علی کو قرضے کے طور پہ دی تھی، یعنی مال دیا تھا، جب اس نے گنا اور تھیلے میں دینار گنے تو اس نے 1000 دینار اولاد علی کو قرض کے طور پہ دیا تھا اور تھیلے میں بھی پورا 1000 کا 1000 دینار۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ محمد وال محمد، دنیا کہتے ہیں کہ مصطفیٰ مر گئے تو مر گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ 14 ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی ہر چیز پر نظر ہے، ان کی دعا کے بغیر، شفاعت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ہماری ہر روز کے اعمال ہمارے وقت کے امام کو پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر اگر نیکیاں ہوتی ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اگر گناہ ہوتے ہیں تو آپ کے وقت کا امام آپ کے گناہوں کو دیکھ کے پہلے روتے ہیں۔ کم از کم ہمیں وہ کام نہیں کرنے چاہیے جس سے امام مہدی علیہ السلام 1142 سال ہو گئے کربلا پہ رو رہے ہیں۔ وہ کربلا کوئی کم غم نہیں ہے مولا کے رونے کے لیے کہ ہم مولا کو اور غم دینا شروع کر دیں۔ ہر مومن کا جب گناہ امام کے سامنے پیش ہوتا ہے مولا غمگین ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں، کوشش کرنی چاہیے 45 دنوں میں کوئی ایسا گناہ نہ کرے کہ جب ہمارے ہر روز کے اعمال مولا کے سامنے پیش کیے جائیں تو اس میں کوئی گناہ ہو۔ کوشش کرنی چاہیے نیکیاں بھیجی جائیں تاکہ ان 45 دن جو خوشیوں کے دن ہیں ہمارے وقت کا امام بھی ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کر سکے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ ہستیاں چاہے سامنے ہوں یا نہ ہوں، ہم دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، کائنات میں جہاں جہاں بھی ان کے شیعہ بستے ہیں، ان کے چاہنے والے بستے ہیں،
ان کی نگاہ ہوتی ہے ان پر، ان کی نگاہ ہوتی ہے ان کے اعمال پر، ان کی نگاہ ہوتی ہے ان کے کاموں پر، ان کی نگاہ ہوتی ہے ان کی باتوں پر۔ تو اس لیے ہمیں ہر کام سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ آپ بے وارث نہیں ہیں، آپ کا وارث موجود ہے۔ جس طرح قرآن کا وارث موجود ہے اسی طرح ہر شیعہ کا وارث موجود ہے، آپ کا وارث موجود ہے، آپ کو کبھی وہ تنہا نہیں چھوڑتا۔ جس طرح کوفہ کے ایک شخص کو ظاہری طور پر آ کے مدد کی ہے، اسی طرح آپ کا وقت کا امام جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اب ضرورت ہے، بعض اوقات امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں جب کوئی شخص ضرورت مند ہوتا ہے اور اس کی عزت دو پر لگی ہوئی ہوتی ہے تو اس وقت اہل بیت کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ تو اس لیے یہ عید زہرا کہ جو ہمیں سبق دیتی ہے، عید ولایت، محمد و آل محمد سے متمسک ہونے کی، وابستہ ہونے کی، ان سے عشق کرنے کی، ان سے محبت کرنے کی، ان پر ایمان رکھنے کی، ان کے قریب ہونے کی۔ جتنا جتنا انسان محمد و آل محمد کے قریب ہوتا ہے، اپنے وقت کے امام کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے تو خدا نے اپنی کتاب میں فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو مومنوں کے لیے اللہ کے پاس اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اور وہ سب سے بڑی نعمت جس نعمت سے تکمیل دین اسلام ہوئی ہے، جس نعمت سے اللہ راضی ہوا ہے، وہ نعمت امامت ہے، اور آج وہ نعمت حضرت بقیت اللہ العالم امام مہدی علیہ السلام کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے۔ تو مدینہ میں رسول اللہ تشریف فرما تھے، تو اس وقت فرماتے ہیں یا علی روز محشر اللہ کا فضل و کرم اور رحمت کا سایہ مجھ پر ہوگا، اور میں آپ کو اپنے دامن میں لے لوں گا، اور آپ اپنی اولاد کو اپنے دامن میں لے لیں گے، اور آپ کی اولاد اپنی اولاد کو اپنے دامن میں لے لے گی، اور ہم سب اپنے شیعوں کو اپنے دامن میں لے لیں گے، اور اس طرح روز محشر ہر وہ شخص جو محمد و آل محمد کا شیعہ ہوگا وہ رحمت دامن محمد و آل محمد کے سائے میں ہوگا۔ محمد و آل محمد نہ دنیا میں آپ کو اکیلا چھوڑتے ہیں، نہ آخرت میں آپ کو اکیلا چھوڑتے ہیں، لیکن جو محمد و آل محمد کے عاشق ہیں، ماننے والے، چاہنے والے ہیں، تو اس کے لیے وہ ائمہ طہار خود فرماتے ہیں اگر 1,00,000 شہر کی آبادی کا ایک شہر ہو تو ہمارا شیعہ وہ ہے جو سب سے زیادہ اس شہر میں عبادت گزار ہو، جو سب سے زیادہ متقی ہو، جو سب سے زیادہ ایماندار ہو، جو سب سے زیادہ دلیر، نڈر اور بہادر اور شجاع ہو، جو سب سے زیادہ عالم ہو۔ تو عزیزان گرامی، اب جہاں محمد و آل محمد سے ہمیں امیدیں وابستہ ہیں، وہاں ان کو بھی ہم سے امیدیں وابستہ ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے اے ہمارے شیعو، ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث ننگ و عار نہ بنو۔ کوئی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے محمد و آل محمد بدنام ہو۔ شیعہ کی بات، شیعہ کا کردار، شیعہ کے افکار، شیعہ کا اخلاق یہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایک نمونہ عمل ہو دنیا والوں کے لیے۔ دنیا والے جب دیکھیں تو خود بخود آپ کے کردار، آپ کی بات، آپ کے علم، آپ کے حلم، آپ کے تقوی کی وجہ سے لوگ کھچے چلے ہیں آپ کی طرف، اور لوگ کہیں کہ ان لوگوں سے محمد و آل محمد کی خوشبو آتی ہے، ان لوگوں سے محمد و آل محمد کے اخلاق کی جھلک نظر آتی ہے، ان لوگوں سے کربلا کا نور جھلکتا ہے، ان لوگوں کے اخلاق سے مصطفیٰ کا اخلاق نظر آتا ہے، ان لوگوں کے علم اور حلم اور تقوی اور بردباری سے امام مہدی علیہ السلام کی وجاہت نظر آتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ عید ولایت، یہ عید زہرا، یہ عید شجاع، یہ عید
کہ جو امام زمان علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا پہلا دن ہے، یہ ہمارے وقت کے امام کی ولایت کا پہلا دن ہے، جب ہم امام کو یہ منصب ملنے پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ہر امام کے مقابلے میں معمومین کی، ان کے ماننے والوں کی، ان کے فالوورز کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ آئیے آج عہد کریں، اس عید کے دن مولا سے عہد کریں، مولا ہم کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جس سے آپ کا دل دکھے، جس سے پروردگار ناراض ہو۔ پروردگارہ ہم سب کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ محمد و آل محمد کی خوشیوں میں ہمیں خوش رکھ۔ اے اللہ ہمارے وقت کے امام حضرت حجت القائم المنتظر المہدی علیہ السلام کا جلد ظہور فرما۔ اے اللہ ان کی دادی محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا امام حسین، نہ جانے دنیا کتنے کتنے مظلوم انتظار میں ہیں کہ کب مہدی آخر زمان کا ظہور ہوگا، کب عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا۔ پروردگارہ حضرت حجت کا جلد ظہور فرما۔ پروردگارہ ہمیں ان کے یاران و انصار میں شامل فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے قلب اطہر امام زمان علیہ السلام راضی و خوشنود ہو۔ پروردگارہ ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، ہمارے رزق و روزی میں اضافہ فرما، جو مومن بیمار انہیں صحت و سلام کی عطا فرما، جو پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما، جن کو رزق و روزی اور کاروبار اور جان کے حوالے سے مشکلات ہیں، پروردگارہ آج کی اس دن کا واسطہ اور آج کے اس امام کا واسطہ پروردگار تمام مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار جو مومن مومنات جن کا انتقال ہو گیا ہے ان مرحومین کو بخش دے۔ پروردگار ہمارے والدین کو مرحومین کو بخش دے۔ پروردگار ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ ہماری عبادات کو، مجالس کو، محافل کو منظور و مقبول فرما۔ اے اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے اللہ ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق کو زیادہ فرما۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے ایک دوسرے سے عشق اور محبت زیادہ کرے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے مومنین کا احترام کریں۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے پرچم اسلام کو سر بلند کریں۔ اے اللہ ہمیں اپنے اخلاق کی جھلک ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق نصیب فرما۔ اے اللہ بحق محمد و آل محمد یہاں پہ تمام حاضرین مومن مومنات جو یہاں پہ موجود ہیں، پروردگارہ ان کی حاجات ہیں، آج کی اس رات کا واسطہ ان تمام کی حاجات کو منظور و مقبول فرما۔ ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما۔ دشمنان اسلام کو ان کے ارادوں میں ناکام فرما۔ مومنین کی، مظلومین کی مدد اور نصرت فرما۔ پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد مومنین کے اندر وہ تمام نعمتیں، وہ تمام خوشیاں، وہ تمام انوار، وہ تمام ہدایات نازل فرما جس سے مومنین خوش ہوں، جس سے تو خوش ہو۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد اس وقت دنیا میں بہت سارے نقاط پر مظلومین ہیں، مومنین و مومنات کو قتل کیا جا رہا ہے۔ پروردگارہ امام زمان علیہ السلام کا واسطہ ان کی جان اور مال کی حفاظت فرما، اور جو شہید ہو گئے پروردگار انہیں علو درجات نصیب فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔